ہاں جی، میرا نام آفتاب سندھو ہے جی. تو بس اب طالب علم سمجھ سکتے ہیں زبان کے حوالے سے. سب طالب علم ہیں. ہاں جی. تو اس میں یہ جو کیا اردو پنجابی کا شعری روپ ہے، یہ اس کے لائنز کے اندر مجھے یوں لگا کہ اس کے اندر ایک ہماری خواہش پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے ایک خواہش ہماری کہ یہ اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ہونا چاہیے. یہ اردو اگر ہمارا پنجابی کا شعری روپ نہیں بھی ہے، اور صرف پنجابی کا ہی کیوں، سندھی کا کیوں نہیں، بلوچی کا کیوں نہیں، پشتو کا، باقی زبانوں کا، بلوچی کا، سب زبانوں کا جو ہمارے ملک میں بولی جانے والی ساری زبانیں ہیں، ان کا یہ شعری روپ، یا بلکہ شعری روپ کی پورا ملکی لیول کا یہ روپ کیوں نہیں بن سکا، یا کیوں نہیں یہ ہے خواہش اس کے اندر یہ ہے ہماری. تو اس میں یہ سمجھنا کہ یہ اردو الگ زبان ہے اور پنجابی الگ زبان ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بالکل پنجابی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان ہے. اس میں کچھ سیاسی محرکات ہیں. ان سیاسی محرکات کی وجہ سے یہ اہل زبان جو کہلاتے ہیں اردو کے اہل زبان، وہ اس بیریئر کو ہٹا نہیں پائے بوجہ کہ ان کے سیاسی محرکات تھے. پھر ان کو ایڈمنسٹریٹو سطح پہ پاکستان بننے کے بعد سچویشن کچھ اور تھی. تب ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہندی سے الگ کیا گیا، اردو رسم الخط بنایا گیا، ہماری پنجابی سے کہہ لیں کسی اس کو چھینا گیا اور اس کو مطلب انہوں نے اڈاپٹ کیا. اب لیکن جب پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا کہ جو اردو کا ارتقاء جو پیچھے کئی صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا، کبھی وہ ریختہ تھی، کبھی وہ لشکری تھی، کبھی وہ اردو ہوئی. اب اس اردو کو ہم نے اپنے ملک کے قالب میں نہیں ڈھالا جب کہ اس کو ڈھالنا چاہیے تھا. یعنی کہ ملک ہمارے کا نام ہے پاکستان. اب ہم کہتے ہیں جی وہ ہندی ہے، ہندوی ہے، فلاں نے اس کا ذکر کیا ہے پرانی کتاب میں، فلاں نے اس کا ذکر کیا، تو وہ جغرافی کے ساتھ اٹیچڈ تھا ورڈ. یعنی زبان کا جو نام تھا وہ وہاں کے جغرافیے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وہ اٹیچ تھا. ہندی، پرشین، فارسی، انگلش دیکھ لیں آپ، عربک دیکھ لیں، عرب ہے، عربی ہے، چینی ہے، چائنیز، مینڈرین ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا ملک بنایا پاکستان، لیکن اس پاکستان میں جو اردو جس کو ہم نے چلیں جیسے بھی ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، جی یہ رابطے کی زبان ہوگی ہماری. حالانکہ اگر ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر 10 ایک کہہ لیں کہ گھر ہے، اس کے اندر 10 کمرے ہیں، تو 7 کمروں والے اگر ایک زبان بول رہے ہیں، چاہے بھلے اس کے اندر ان کے ڈائلیکٹس ہیں، لیکن اگر اس زبان کو اگر باقی 3 کمروں والوں کو بھی سکھا دیا جاتا ہے تو بڑی آسانی سے نہ بھی سیکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، لیکن چونکہ اس میں سیاسی محرکات تھے جس وجہ سے ہم نے اس کو نہیں قابل قبول ہونے دیا گیا اس وقت. لہذا مطلب باقی لوگ کیوں قبول کرتے کہ یہ پنجابی زبان ہمارے پورے پاکستان کی زبان ہو جی. لہذا انہوں نے کہا جی اردو ہماری قومی زبان ہوگی. پھر بنگلہ دیش کا جو ایشو تھا وہ بھی تھا، بنگال کا، مشرقی پاکستان کا. لیکن ایک کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، اور اب بھی وہ کیا جا سکتا ہے. گو کے اہل زبان اور ان کے جو یعنی وہ اپنی زبان کو دھلا دھلایا رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پوتر، پاک اور صاف اور مصفہ رکھنا چاہتے ہیں باقی زبانوں سے. یہ ان کی کہہ لیں کہ ان کا ایک الجھن ہے، ان کا ایک بغض ہے، کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں، کہ وہ اس کو یعنی اس بیریئر کو توڑنے پہ آمادہ نہیں ہے. یعنی اس بیریئر کو، اس سوال کا بھی ساتھ ہی جواب دیجیے گا کہ کیا ایسا ہو بھی رہا ہے یا یہ ان کی صرف خواہش ہے؟ کیونکہ مطلب ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے اردو بولنے والوں کا ہے، وہ تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ تو جیسے جی چاہے بولتا ہے، جیسے جی چاہے. نہیں ہم سب اسی طرح نہیں سر، دیکھیں چونکہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، یا یہاں بیٹھے ہوئے اکثریت لوگوں کی، کہ ہم کون سی اردو بول رہے ہیں؟ ہم وہ اردو بول رہے ہیں جو کہ ایک کتابی اردو ہے، جو میں بچپن سے میں اسکول گیا، مجھے وہ پڑھائی گئی، میں وہ بول رہا ہوں اردو. ٹھیک ہے جی. اب جو کراچی کے رہنے والے جو اہل زبان جو اردو ہیں، جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، ان کی اردو تو ابھی بھی اس کتابی اردو سے فرق ہے، وہ اردو کو اور بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ بیریئر جو اہل زبان جو کتابی بھی ہیں، جو شاعر بھی ہیں، جو تصنیف بھی کر رہے ہیں، جو نثر بھی لکھ رہے ہیں، وہ اس بیریئر کو توڑنے کو تیار نہیں کہ ہم پنجابی کے، سندھی کے، بلوچی کے، پشتو کے جو نہ صرف حروف یعنی الفابیٹس کی میں بات کر رہا ہوں، نہ صرف الفابیٹس بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں، جیسا کہ جب الگ کیا گیا سنسکرت مطلب ہندی الگ ہوئی، اردو الگ ہوئی، محض ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ محض اس کا وہ یعنی کہ اس کا ایک رسم الخط کے الگ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 زبانیں مان لیا گیا. یعنی انگریزوں نے مان لیا اس کو کہ یہ 2 زبانیں ہیں، محض اس کا ہم نے رسم الخط جدا کر دیا تو اس کو ہم نے مان لیا. لیکن
پاکستان کے اندر اردو کو ہم نے اس کے ارتقاء ہوتے ہوئے ارتقاء کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دیا اس کو، کہ اب اردو نے کیا کیا کہ مذہبی، چونکہ اس میں مذہب کی انوالومنٹ ہے، وہ اکثریت میں ہندو رہ گئے ادھر، انہوں نے سنسکرت سے پراکرت سے اپنے الفاظ لینے تھے. اب ایک کوئی فوت شدہ شخص جا رہا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، وہ کہیں گے اس کی ارتھی یا جا رہی ہے، تو وہ اپنے حوالے سے وہ لے کے آئیں گے لفظ کو. ہم اپنے جو ہمارے ریلیجیس مطلب جو ہمارے ہے ذخیرہ، ہم وہاں سے لے کے آئیں گے الفاظ کو. اچھا، اب اس بیریئر کو توڑا نہیں جا رہا. کیسے کہ اردو یہ تو قبول کر رہی ہے کہ ایلین ورڈز کو تو وہ قبول کر رہی ہے، جیسے کہ انگلش کے بہت سارے الفاظ وہ قبول کر لیے اس نے، فارسی کو تو وہ پہلے ہی کر رہی تھی. اب ماڈرن ایج میں وہ انگلش کے بہت سارے الفاظ کو اس نے اڈاپٹ کر لیا، اور وہ بولتے ہوئے ہمیں کوئی یہ بھی نہیں تاثر ملتا کہ ہم یہ ایک باہر کا ورڈ جو ہے، لفظ جو ہے یہ بول رہے ہیں. اب جو ہی مقامی ورڈ، جو ہی مقامی لفظ اس کے اندر ہم لے کے آئیں گے پورے، یعنی پاکستان میں یوں سمجھیں کہ ڈاچی جو لفظ ہے وہ پورے یعنی بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی اس کو اسی معنی میں بولا جاتا ہے جس معنی میں وہ ورڈ ہے. لیکن اس ڈاچی کو ہم اردو میں آپ لکھ کے دکھا دیں اپنی کسی تصنیف کے اندر، کسی چیز کے اندر، وہ ہم سب لکھتے ہیں سر. ٹھیک ہے جی، اچھا بدل گیا، ٹھیک ہے، میں آگے بڑھاتا ہوں بات. ٹھیک ہے، مستعمل ہو گیا، چلے ایک آدھ ورڈ ہو گیا مستعمل. اچھا، اب دیکھیں، مجھے شوز پکڑا دیں، کسی کو حیرت نہیں ہوگی جی مجھے شوز پکڑا دیں. میں جو ہی کہوں گا مجھے لتر پکڑا دیں، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اس ورڈ کو آخر اردو میں استعمال کرنے کی کیوں، نہ استعمال کرنے کی کیوں پابندی ہے؟ بدل گئی.